غوث اعظم تاجدار بغداد کی کرامت ہے تو بہت بڑی بڑی کرامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک خاتون روتی ہوئی آئی ہے، کہاں آئی ہے؟ حضرت سرکار غوث اعظم کے نانا جان جناب حضرت عبداللہ صومعی کے دروازے پر، وہ بھی اللہ کے ولی ہے۔ ایک خاتون گود میں بچہ لے کر آئی ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، روتے ہوئے آئی، کہنے لگی اے اللہ والے یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، بڑی دعائیں مانگی تھی، اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا، لیکن اے اللہ کے ولی، اے اللہ والے، آج میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، آج میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آج میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اور اولاد والے جانتے ہیں اولاد کی محبت بھی، اور اولاد اگر چھوڑ کے جائے تو اس کا غم بھی۔ ماں رو کے کہنے لگی اللہ والے، اللہ نے بیٹا دیا مگر واپس لے لیا۔ تو اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا تو کہنے لگے میں نے دیکھ لیا، جتنی عمر اس کو اللہ نے دی تھی، جتنی سانسیں اللہ نے دی تھی، وہ سانسیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، زندگی اس کی پوری ہو گئی، سانسیں اس کی پوری ہو گئی۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جب وقت پورا ہو جاتا ہے، جب سانسیں پوری ہو جاتی ہیں، پھر ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی، ایک لمحے کا وقت نہیں ملتا ہے، پھر مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے۔ پھر موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے موت سے۔ حق ہے بے شک سے جانا ہے، کوئی بھی انسان دنیا میں باقی نہیں رہے گا، سب کو دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جب وقت پورا ہو جائے گا دنیا کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے جتنا وقت دیا اتنی زندگی ہوتی ہے، جتنی سانسیں دی ہیں اتنی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن وہ عورت آئی تو کہنے لگی میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ والے نے فرمایا اس کی زندگی پوری ہو گئی، اس کی سانسیں پوری ہو گئی، اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اپنے اس بچے کو لے کر چلی جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئی تب بھی رو رہی تھی، اب واپس جا رہی ہے تب بھی روتی ہوئی جا رہی ہے، آنسو بہاتی ہوئی جا رہی ہے۔ راستے میں جب یہ نکلی ہے دروازے سے، سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے، آپ مل گئے، آپ نے فرمایا مائی بات کیا ہے؟ تو گئی بھی روتی ہوئی واپس بھی روتی ہوئی آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ بھلے روتا ہوا جاتا ہو مگر جب آتا ہے تو وہ مسکراتا ہوا آتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، اللہ والے کی بارگاہ میں جانا، اللہ والے کی بارگاہ میں اپنا غم بیان کر دینا۔ اللہ کی قسم میرا ماننا ہے، میرا وجدان کہتا ہے ادھر دکھڑا سناؤ گے ادھر اللہ والا کرم فرمائے گا۔ اللہ والوں کو فیض فوراً ملتا ہے، اور ان کی شان کیا ہے پتہ ہے؟ آج دنیا کا دستور یہ ہے امیر امیر کو اپنے پاس بلاتا ہے، مالدار مالدار سے دوستی کرتا ہے، اپنا اسٹیٹس لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نمازی ہے وہ بے نمازی کو منہ نہیں لگانا چاہتا، اگر کوئی آدمی ذرا تقوی شعار ہے تو وہ کسی گناہگار کو منہ نہیں لگاتا، اگر کوئی شرابی ہو تو ہم اور آپ دیکھ کر یوں نکل جاتے ہیں، مگر اللہ والوں نے دین پھیلایا ہے، دین کی تبلیغ کی ہے۔ ان کی شان یہ ہے چور بھی آ جائے تو پھر چور کو بھی ولی بنا دیا کرتے ہیں، شرابیوں کو بلایا سینے سے لگایا اور انہیں متقی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا۔ چور آئے تب بھی دامن میں چھپاتے ہیں، اگر ڈاکو آئے تب بھی دامن میں چھپاتے ہیں، گنہگار آئے دامن میں چھپاتے ہیں، پھر اسے تراش کر ہیرا بنا دیا کرتے ہیں۔
جو بھی جائے فیضیاب ہوتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں۔ اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا قرآن میں، اللہ نے اعلان کیا نا، میں نے خطبے کے بعد پڑھی آیت۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کس سے کیا؟ ایمان والوں سے۔ کس سے کہا؟ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں۔ تو یہ اللہ نے پیغام کسی اور کو نہیں دیا، سچوں کا دامن پکڑو، یہ پیغام صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو آج آپ اس آیے کریمہ کی روشنی میں اچھے سے سمجھ لینا، ایماندار وہی ہوتا ہے جو سچوں کا دامن تھام لیا کرتا ہے، ایماندار وہی ہوا کرتا ہے جو اللہ والوں کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ والوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ نے ایمان والوں کو بتایا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں سے پہلی بات کیا کہی؟ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ۔ تو پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی یعنی خوف خدا۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی۔ تو جب دو چیزیں اتنی سٹرونگ آدمی کے پاس ہوں، اتنی مضبوط دو چیزیں ہوں، پھر اس تیسری چیز کی ضرورت کیا تھی؟ ایمان بھی ہو، وہ متقی بھی ہو، پھر اس سے یہ کیوں کہا جائے کہ تو سچوں کا دامن تھام لے؟ تو میرے عزیزو غور کرو، ایمان کی دولت تو ہے، تقوی کی دولت تو ہے، لیکن یاد رکھنا ایمان کے لٹیرے بھی پھر رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے، ایمان کو لوٹ بھی لیا جاتا ہے، تقوی کو برباد بھی کر دیا جاتا ہے، تقوی کو برباد بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان کی دولت تو تمہارے پاس ہے، تقوی کی دولت تو تمہارے پاس ہے، مگر یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ نہ سمجھنا کہ ایمان بچا رہے گا یا تقوی بچا رہے گا، اس لیے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، کوئی بھی آ کر تمہارے تقوی کو برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو، ایمان بھی سلامت رکھنا ہے، یہ تقوی بھی سلامت رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ولیوں کا دامن تھام لو، اور ولیوں کا دامن تھام کے ہی تو بچے گا نا آدمی کا ایمان۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اگر صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ مل جاتا، صرف اللہ اللہ کرنے، اللہ اللہ کرو مگر اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی ہو میرے عزیز۔ اب تو یہ نے بہت سارے اللہ اللہ کرنے والے دیکھے ہیں بھائی، وہ کیسے اللہ اللہ کرنے والے؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، پکڑنے کا اسٹائل بھی ہے، تسبیح پکڑنے کا اسٹائل ان کا یہ، پیچھے کو تسبیح، تسبیح کے دانے بڑے چمک رہے ہیں، کہاں سے آئی یہ تسبیح؟ پتہ لگا مکہ سے لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا جاہل مکے سے تسبیح لے کے آیا تو پیچھے کو کیوں لٹکا کے چل رہا ہے؟ تسبیح کا دانہ چلتا رہے گا، منہ چلے یا نہ چلے، کچھ پڑے یا نہ پڑے، پیچھے کو تسبیح لٹکائی، دانہ تسبیح کا برابر چل رہا ہے لیکن زبان نہیں چل رہی ہے، یہ تسبیح نہیں پڑھی جا رہی ہے، یہ دکھاوا کیا جا رہا ہے، ریاکاری ہو رہی ہے۔ اور اے لوگوں، یہ دکھاوا کر کے ریاکاری کر کے اسی وجہ سے تو ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عقیدے کو لوٹا جاتا ہے، اسی دکھاوے کی بنیاد پہ لوٹا جاتا ہے۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، اللہ نے فرما دیا ایمان والو، ایمان کی دولت بڑی چیز، تقوی کی دولت بڑی چیز، دونوں دولتیں تمہارے پاس ہوں لیکن پھر بچانا ضروری ہے، سنبھالنا ضروری ہے، تو فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا دامن تھام لو، سچوں سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں سے منسلک ہو جاؤ، ان کا دامن پکڑ لو گے تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہیں کامیابی مل جائے گی، ان کا دامن تھام لو۔ اے میرے عزیزوں، تو ولیوں کی بارگاہ تو وہ بارگاہ، اگر روتا ہوا کوئی آئے تو ہنستا ہوا جاتا ہے، پریشان آئے تو پھر آسانیاں مل جاتی ہے، اگر کوئی انسان کوئی غم کا مارا آئے اس کے غم دور ہو
ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عورت آئی بھی روتی ہوئی اور جا بھی روتی ہوئی رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے، آپ نے دیکھا، کہنے لگے مائی کیا بات ہے، آئی تھی تب بھی رو رہی تھی، جا رہی ہے تب بھی رو رہی ہے۔ کہنے لگی ہاں میں نے بڑا چرچا سنا تھا تمہارے نانا کا کہ اللہ کے ولی ہیں، بڑا میں نے نام سنا تھا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میں روتی ہوئی آئی تھی، میں نے اپنی فریاد سنائی، میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، بڑی مرادوں میں بڑی منتوں سماجتوں کے بعد اللہ نے دیا، مگر یہ رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا پھر بتا کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگی انہوں نے کہا اس کی عمر پوری ہو گئی، زندگی پوری ہو گئی، اب کوئی چانس نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو تاجدار بغداد سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے، آپ نے فرمایا اس بچے کی طرف نظر ڈالی، فرمایا قم باذن اللہ، بچہ رونے لگا، بچہ زندہ ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا او مائی روتی کس لیے، تیرا بچہ تو زندہ ہے، جا جا کے ان سے کہہ دے کہ میں روتی ہوئی آئی ضرور تھی، مگر میرا عقیدہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں رو کر جو آتے ہیں وہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ کہہ دینا اگر اس کی زندگی باقی ہوتی تو تمہارے پاس کیوں لے کے آتی، زندگی پوری ہو گئی تھی اسی لیے تو لائی، ورنہ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اسی لیے تو لے کر آئی کہ زندگی اس کی پوری ہو گئی تھی۔ اب اس نے دیکھا نا بچہ تو زندہ ہو گیا، پہنچ گئی حضرت عبداللہ سومعی کی بارگاہ میں، بچے کو لے کر اب مسکراتی ہوئی گئی ہے۔ انہوں نے دیکھا، فرمان لگی یہ کیا ہوا؟ آپ سے کہنے لگی اے اللہ والے آپ تو کہتے تھے زندگی پوری ہو گئی، عمر کا ایک لمحہ بھی باقی نہیں ہے۔ کہنے لگی اللہ والے اگر اس کی زندگی باقی ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، آپ کو کیوں اپنا دکھڑا سناتی۔ اللہ والے نے فرمایا یہ بتائیے زندہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی مجھے باہر آپ کا نواسا ملا، مجھے غوث اعظم ملے، عبدالقادر ملے، انہوں نے بچے کو کہا اٹھ جا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، انہوں نے قم باذن اللہ کہا، میرا بچہ زندہ ہو گیا۔ ولایت کو چھپایا جاتا ہے، آپ کے نانا چاہتے تھے کہ ولایت کو چھپایا جائے، ایسا نہ ہو کہ بچپن میں ہی بھیڑ لگ جائے، ہجوم لوگوں کا لگ جائے، جمع ہو جائے، تو آپ تو ولایت کو چھپانا چاہتے تھے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ بچپن میں اتنی بڑی بڑی کرامتیں، چھڑی اٹھائی، کہنے لگے کہاں ہے عبدالقادر، آج عبدالقادر کی خبر لیتا ہوں۔ چھڑی اٹھائی، نانا چلے، کسی نے آ کر کہا غوث اعظم چلو جلدی دوڑو، نانا چھڑی لے کے آ رہے ہیں۔ بچپن اے عبدالقادر نانا آ رہے ہیں، چھڑی لے کے آ رہے ہیں، جلدی دوڑو۔ سرکار غوث اعظم نے سنا بچپن کا، اچھا نانا آ رہے ہیں، کہاں نانا آ رہے ہیں؟ تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا، نانا بھی پیچھے پیچھے چلے گا، رک جا تیری خبر لیتا ہوں، ٹھہر جا تیری خبر لیتا ہوں۔ آگے آگے غوث اعظم، پیچھے پیچھے نانا جا رہے چھڑی لے کر، غوث اعظم آگے دوڑے، دوڑتے دوڑتے آگے جا رہے، نانا کہہ رہے ذرا ٹھہر جا تیری خبر لیتا ہوں، دوڑتے دوڑتے قبرستان سے گزرے، اور غوث اعظم نے گزرتے ہوئے کہا اے قبرستان کے مردوں جلدی اٹھو، دوڑنا شروع کرو۔ پیچھے نانا چھڑی لے کے آ رہے، اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، بغداد کے قبرستان کے مردے اٹھے اور مردوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ سارے کے سارے دوڑے نا، نانا نے دیکھا اچھا، فوراً رک گئے، کہنے لگے ابھی یہاں تک آئے ہیں تو سارے قبرستان کے مردے اٹھ کے چلنے لگے، آگے اور گئے تو نہ معلوم کیا کیا ہو، ٹھہر جاؤ۔ یہ غوث اعظم سرکار کی شان ہے، اگر مردوں کو کہہ دے اٹھو دوڑنا شروع کرو، اللہ نے یہ شان دی ہے کہ مردے زندہ ہو کر دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ غوث اعظم سے لوگ مقابلہ کرنے چلے، ان پر انگلی اٹھانے چلے، ارے اپنے آپ کو دیکھ،
پھر غوث اعظم کی شان دیکھ، ذرا ادھر نظر ڈال. اور غوث اعظم سرکار تو وہ ہیں جو تھا سے تھی کر دیتے ہیں اور تھی سے تھا کر دیتے ہیں. یہ لوگ جتنے اعتراضات کرتے، تنقیدیں کرتے، پڑھیں تو صحیح حضور غوث اعظم. میں نے ایک بات کہی کہ پہلی چیز تو یہ کہ ولایت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کرامت اگر نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہوگا، اگر کسی کرامت کا ظہور نہ ہو تو. لیکن ہاں اگر کرامت کی بھی بات ہم کریں تو کوئی دیکھے تو صحیح. مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے لیے پھر حضور غوث اعظم نے جن کرامتوں کو دکھایا ہے نا، دنیا دیکھ کے حیران ہے.